اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ اپنے دن کا آغاز اس کے پیغام سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جمعرات تک ہم نے آیت نمبر 175 تک دیکھ لیا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 175۔ آج ہم آیت نمبر 176 سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو ذکر گزر رہا تھا پچھلی آیات میں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو، اس کے جو احکامات ہیں اس کو وہ چھپاتے تھے اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ دیتے، ان کے لیے وعید تھی کہ وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ہی بڑھ رہے ہیں، اور ان کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ لوگ مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدتے ہیں، اور گمراہی اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو، تو کیسے وہ آگ پر صبر کریں گے؟ تو یہ جو آیت نمبر 176 ہے یہ بھی اسی پچھلی ہی آیت کا ایک کنٹینیوشن ہے۔ اس میں ہے ذالک کا یہ بِأَنَّ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے نازل کیا الکتابہ، کتاب کو بالحق، کے حق کے ساتھ۔ اب اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کر دیا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الذین، جنہوں نے اختلاف کیا، مخالفت کی، فی الکتاب، کتاب میں، لفی، البتہ، شقاق، وہ مخالفت میں پڑ گئے۔ شقاق ایکچولی سب جدا کر دینا، الگ کر دینا، مخالفت کرنا، پھاڑ دینا، بعید، دور کی۔ اب جو پچھلی آیت میں جو عذاب کی وعید ہے اس کا یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ وہ عذاب کس لیے ہے، اور وہ جو گمراہی وغیرہ خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتے، اور اس کو چھپاتے ہیں، اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو شریعت کے ہیں، خاص کر یہودیوں کے بارے میں یہاں پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کی جو ان کی کتابوں میں ان کے جو تذکرے ہیں، پہلے تو وہ کھل کر بیان کرتے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہی نبی برحق ہیں، تو اپنے دنیاوی نفع کے لیے یا ایک حسد کے لیے، حسد ان کو تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، ان کا تو بنی اسرائیل میں آنا بنتا تھا، تو ایک حسد یا دنیاوی نفع یا اپنا رکھ رکھاؤ جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور کتاب کو چھپایا، اور وہ اس چھپانے میں اور یا اپنے اس عمل میں اور اس مخالفت میں بہت دور نکل گئے، اور اتنا دور نکل گئے کہ اب ان کے لیے لوٹنا بھی مشکل ہے۔ تو اگلی آیت میں بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے مختصر سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی نازل کی ہیں جو حجم کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں، یعنی لمبی آیات ہیں، اور ان میں جو موضوع ہے اور ان میں جو بحث ہے وہ بھی بہت ذو معنی اور بہت اہم ہے۔
تو کچھ دن پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی جس کو آیت الآیات کہا گیا. وہ آیت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نشانیاں بیان کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. اسی طرح یہ آیت جو ہے آیت نمبر 177، اس کو آیت البر کہتے ہیں، یعنی نیکی کی حقیقت واضح کرنے والی آیت. تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی جو ان کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کے ساتھ ہے، اور اس کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے. نمبر 1 جو امتاً وسطاً کا ایک خطاب ملا، جو ایک رسپانسبلٹی اس امت کو ملی وہ، اور دوسرے نمبر پر جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نیت کے ٹاپک پہ، تو نیت، یہ دونوں چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کی افادیت اور بھی بڑھ جائے گی. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. لیسا نہیں ہے البر نیکی، نہیں ہے کوئی نیکی، ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبالہ المشرقی والمغربی، مشرق یا مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف. یعنی یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ولیکن اور لیکن، البر نیکی ہے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ پر، والیوم الآخری اور دن آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور وہ دے مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو اور رستے کے ساتھیوں کو یا مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقابی اور گردن چھڑانے کے لیے، گردنوں کو چھڑانے میں، وَأَقَامَ اور قائم کرے الصلاۃ نماز، وَآتَ الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اور اپنے وعدے کو پورا کرے، اذا عہد جب وہ وعدہ کر چکے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذی جنہوں نے صدقوا سچ کہا، جو سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المتقون جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں. تو یہ آیت جو ہے ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، حجم کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنوں کے اعتبار سے بھی، اور اس میں جو ہمیں رہنمائیاں اور جو ہمیں احکامات ملتے ہیں ان کے حساب سے بھی. تو اس آیت کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی رہے گی. اس آیت کے 3 حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ جو ہمیں ایمان کی ترغیب دیتا ہے، ایمان. دوسرا حصہ جو حقوق العباد کا ایک چھوٹا سا پارٹ اس میں ذکر کیا، جس میں خرچ کرنے کا ذکر کیا، مال کو خرچ کرنے کا. اور تیسرا حصہ حقوق النفس، آپ کا اپنا حق، آپ کا اپنا جو نفس ہے اس کا حق آپ پہ کیا ہے. تو ان 3 حصوں میں تھوڑا سا تقسیم کریں اگر، تو اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو شاید ہم یہ تھوڑے سے وقت میں اس کو تھوڑا سا احاطہ کر کے سمجھ سکیں. تو آج جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی. اب نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. اب ہمیں تحویل قبلہ کا پتہ ہے، جو ہم نے پڑھا ہے پچھلی اسی سورہ بقرہ میں ہی. تحویل قبلہ پہ بہت لمبی بحث بھی ہوئی. تحویل قبلہ جو ہے
وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلم امت کے لیے، جب ان کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی یا ایک اپنی شناخت مل گئی، جو بیت اللہ، اللہ کا گھر یا خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف سب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ تو اس کے بعد کچھ حالات و واقعات چینج ہوئے، اس کے بعد اس امت کو ایک نئی رسپانسبلٹی ملی، ٹھیک ہے۔ اب وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اب ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیات میں ہمیں کچھ کھل کر ایسی چیزیں واضح ہو رہی ہیں جس میں اب مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے لیے بہت کھل کر واضح بیان کیا جا رہا ہے ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور ان کی نیت کیسی ہونی چاہیے، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر ہے کہ صرف تمہارا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لینا ہی نیکی نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب کی طرف کر لینا، ایک تو یہ ہے کہ ساری سمتیں اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی طرف ہیں، جیسے پچھلی آیات میں پڑھا، اور پچھلی آیات میں ہمیں یہ بھی دیکھا کہ جب یہودی اور عیسائی یہاں سے دور دور دراز کے علاقوں سے، تو وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرتے تھے، قبلہ اول جو ہے، لیکن جب وہ بیت المقدس کے احاطے میں جمع ہوتے تھے یا احاطے میں داخل ہوتے تھے، ان کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مشرق کی سمت کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دیتا تھا اور اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ مغرب کی طرف، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تو اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کرتے ہو جا کے تم، تو جس نے نیکی صرف یہ تو نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو وسیع معنوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا پچھلی آیات میں کہ مشرق اور مغرب ساری جہتیں جو ہیں، ساری سمتیں جو ہیں، وہ اللہ کی طرف ہیں، اللہ کے لیے ہی ہیں۔ تو نیکی یہ نہیں کہ تم صرف اپنا جو قبلہ ہے وہ مطلب کعبہ کو ہی تسلیم کرو، یا مشرق اور مغرب جیسے وہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں وہ صرف ان کو ہی کرو۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ اب نیکی کیا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، ولیکن اور لیکن البر، نیکی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ نیکی تو وہ ہے، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ نیکی کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ نیکی کو حاصل اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کون کون سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ تو اس میں یہاں پر سب سے پہلا ذکر آ گیا اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان، اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب پر ایمان، اللہ وحدہ لا شریک لہ، الہ واحد، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، صفات میں، ذات میں۔ ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرک اور اہل کتاب دونوں ہی کسی نہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، کسی نے بتوں کو سامنے رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت واضح اور وسیع الفاظ میں ذکر ہو چکا کہ اللہ پر ایمان، اس کی صفات اور اس کے جتنے اس کے عقائد ہیں اللہ پر ایمان لانے کے سب اس میں لاگو ہوتے ہیں۔ والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر۔ اب اللہ پر جب ایمان لائے تو اس چیز پر بھی ایمان لانا ہے کہ ایک دن آئے گا جب سب کا حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن، آخرت کا دن، جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو اچھے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ والملائکتی، اور فرشتے۔ اب فرشتوں پر ایمان بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر جو ہے خاص کر مشرکین جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے یا فرشتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ حد تک وہ اگر فرشتوں کو مانتے بھی تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس طرح اللہ کہتا ہے وہ اس طرح سے حکم بجا لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، خاص کر یہودی جو ہیں، وہ فرشتوں کو تو مانتے تھے لیکن ان کو کچھ ان میں گستاخیاں کرتے تھے، یعنی کہ وہ حضرت جو فرشتہ ہے جبرائیل، ان کو وہ مطلب نہیں تسلیم کرتے تھے۔ تو اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مطلب یہ فرشتہ جو ہے یہ تو بس
पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है, ये हक जो है वो तो हम पे वादा हो चुका है और ये वो, तो इस तरह की वो बातें भी करते थे। तो फरिश्तों पर मिनो अन, जिस तरह से फरिश्तों पर ईमान लाने का हक है, उस तरह से फरिश्तों पर ईमान लाना, वल किताबी, और किताब पर। अब यहाँ पर किताब जो है वो जिन्स की शक्ल में है। जिन्स का शक्ल का मतलब कि किताब एक वसी मानू में, जैसे मछली अगर कहें तो मछली जो है एक जिन्स है, उसमें हर तरह की मछलियाँ जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो मछली एक जिन्स है, इसी तरह किताब यहाँ पर एक जिन्स के तौर पर है। जो जितनी किताबें नाज़िल हुई अल्लाह की तरफ से अपने अंबिया पर, वो सब की सब किताबें, वन नबीयीना, और सब के सब नबी, इन सब चीज़ों पर ईमान लाना ये नेकी का पहला हिस्सा है। और मुस्लिम उम्मत जो उम्मतन वसतन है, वो इन सब चीज़ों पर ईमान लाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जितनी कौमें हैं या जितने मज़ाहिब हैं, वो इनमें से सब पर या किसी न किसी में कोई ना कोई उनकी कमी या कोई ना कोई उनकी माज़ूरी होती है, जिसकी वजह से उनका ईमान ही कंप्लीट नहीं। तो यहाँ पर आयत नंबर 3 जो है सूरह बकरा की, उसकी तरफ अगर मैं तवज्जो दूँ कि अल्लाह ताला ने कहा, ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो सबसे पहले गैब पर ईमान लाते हैं, और गैब में ये सारी की सारी चीज़ें भी दाखिल हैं। ठीक है? उसके बाद व आतल माला, व आतल माला, और वो दे माल, अला हुब्बे ही, उसकी मोहब्बत में, यानी वो माल को दे उससे मोहब्बत के बावजूद। माल दौलत जो इतनी मेहनत से कमाई जाती है या जिस तरह से भी हासिल की जाती है, उसके साथ इंसान जो है वो मोहब्बत और रग़बत रखता है। तो यहाँ पर बहुत वाज़े अल्फाज में है, बहुत वाज़े अल्फाज में, वो माल जिसके साथ एक इंसान मोहब्बत करता है, उस माल को वो दे। वो माल जो वो समझता है कि उसने मेहनत करके मशक्क़त करके कमाया है, उस माल में से खर्च करे। अल्लाह ताला ने क्या कहा कुरान में? कुरान में एक जगह पर है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचते, बल्कि अल्लाह तक तो तुम्हारा तकवा ही पहुँचता है। तो तकवा है, माल को खर्च करना जो है वो भी तकवे में है। वो एक तकवा, मुत्तकी होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि वो उन चीज़ों में से जो जिनको मोहब्बत करता है वो खर्च करता है, और माल भी उन चीज़ों में से होती है। ठीक है? तो वो जो माल को खर्च करता है। एक और हदीस है, ये मुत्तफ़िक़ अलैह है, कि अफ़ज़ल सदका ये है कि तू अपनी सेहत और माल की मोहब्बत की हालत में उसे अल्लाह के नाम पर दो, बावजूद इसके कि माल की कमी का अंदेशा हो और ज़्यादती की रग़बत ही हो। यानी तुम माल से मोहब्बत करते हो और तुम्हें ये लगे कि मैं अगर माल में से कुछ सदका कर दूँगा तो इसमें कमी आ जाएगी, और तुम्हारी ये ख्वाहिश भी हो कि तुम्हारा माल जो है वो बढ़े, इज़ाफ़ा करे। तुम्हारे पास इस तरह की माल की मोहब्बत है, इस मोहब्बत के बावजूद तुम माल में से कुछ खर्च करो। तो ये ही एक्चुअली दरअसल माल का सदका है। ठीक है? अब वो माल इस मोहब्बत के बावजूद खर्च करे, किस पर खर्च करे? ज़विल क़ुरबा, क़राबतदारों पर, करीब रिश्तेदारों पर, वल यतामा, और यतीमों पर, ठीक है? वल मसाकीना, और मिस्कीनों पर, वब्न सबीली, और मुसाफिरों पर। अब मैं इनकी फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास वक़्त की कमी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस आयत को आज कंप्लीट करें। थोड़ा बहुत जो समय लगे, ये बाकी काफ़ी ज़ू मानी है जो मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत वाज़ेह हैं। तो वो माल जिससे वो मोहब्बत करता है, किस पर खर्च करेगा वो? वो खर्च करे क़राबतदारों पर सबसे पहले, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो हक़दार हैं उन पर, और यतीमों पर, जो यतीम हो गए, जिनके वालिदैन या ख़ासकर जिनके बाप जो हैं वो इस दुनिया से रुख़सत हो गए। वल मिस्कीन, तीसरे नंबर पर आ गए मिस्कीनों पर, जो गरीब हैं, जो अपने खर्च पूरे नहीं कर सकते। वब्न सबील, और सबील यानी रास्ते के
रस्ते के बेटों पर, रास्ता का बेटा है, रास्ते का बेटा इसका मतलब है यानी मुसाफिरों पर जो सफ़र में है। जो सफ़र में है अक्सर वो भी किसी ना किसी तंगी और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए भी माल को खर्च करना चाहिए। ठीक है? और ये ऐसी ऐसी मिसालें आज के दौर में भी मुमकिन हैं। अगर हम थोड़ी-सी नज़र दौड़ाएँ तो यकीनन हमें बहुत सारी मिसालें आज के दौर में भी मिल जाएँगी, जिसमें मुसाफ़िर जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं। ओके? वस्साइलीना और सवाल करने वालों पर, अगर आपके पास कोई सवाल करने के लिए आ जाए, तो उसको आप वापस मत भेजें, बल्कि उसके ऊपर आप उस माल में से खर्च करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। व फिर रकाबी और गर्दनों को छुड़ाने में, गर्दनों को छुड़ाने में यहाँ पर कि जो कैदी बन गए हैं, जो किसी किसी गलतफ़हमी की बिना पर या किसी ने धोखे के साथ उनको कर दिया, या आजकल जेलों में लोगों को कैद किया हुआ है, उनमें से अक्सरियत तो ऐसी है जो बेगुनाह है बेचारे, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो वकीलों के कर सकें और अपने केस जो है उनकी पैरवी कर सकें, और इस तरह से ये भी एक बहुत वसी इस पे भी गुफ्तगू की जा सकती है। और गर्दनें छुड़ाने पर का मतलब जो कानूनी तौर पर फँस गए हुए हैं, और ख़ासकर जो बेगुनाह लोग जो किसी शहादत की की कमज़ोरी की वजह से फँस गए हैं, या आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो जिस तरह से मतलब इंसाफ़ को बेचा जाता है अदालतों में, तो वहाँ पर वो मतलब पैसे की वजह से अपना कोई अच्छा वकील नहीं कर सकते और अपने केस को फ़ॉलो नहीं कर सकते उनको, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें दाखिल हो जाती हैं। ठीक है? और गर्दनों को छुड़ाने पर बहुत वसी और बहुत वसी टॉपिक, और आज के दौर में इसकी बहुत अहमियत है। ख़ासकर जब नाइंसाफ़ी का दौर है, उसमें हम देखें कि हम कैसे इंसाफ़ को कायम रखने में मदद कर सकते हैं। ठीक है? अब ये आयत का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा मैंने जैसे कहा था ईमान, ईमान बिल्लाह, ईमान यौमिल आखिरा, मलाइका, किताबों और नबियों पर, और दूसरे हिस्से में अपने जो हकूकुल इबाद हैं, उनमें से एक हिस्सा, पूरे हकूकुल इबाद नहीं, हकूकुल इबाद में से एक हिस्सा अपने माल को खर्च करो लोगों पर। और कैसे लोगों पर, ये यहाँ पर ज़िक्र है कि जिस जिस जो सबसे पहले रिश्तेदारों, कुर्बतदारों पर, उसके बाद यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, सवाल करने वालों पर, और कानूनी शिकंजे में जो फँस चुके हैं वो, या गर्दनें छुड़ाने के लिए। अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, इस आयत का तीसरा हिस्सा जो कहा था हकूकुन नफ्स, जो आपके अपने नफ्स के ऊपर आपके हकूक हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। व अकामा और कायम करे, अस्सलाता नमाज, और नमाज कायम करे, इसका भी जिक्र पहले हो चुका कि नमाज पढ़ना नहीं, नमाज को कायम करना, उसको खुशू के साथ उसके जितने अरकान हैं उनको पूरे करके बाकायदा बाकायदा एहतमाम करके नमाज को अदा करे। ठीक है? व आत ज़काता, और ज़कात अदा करे। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो मरकूज़ कराना चाहता हूँ। पहले ज़िक्र हुआ माल को खर्च करने का, उस माल का जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। अब ये आ गया व आत ज़काता, और ज़कात अदा करे। ज़कात भी माल में ही से अदा की जाती है, लेकिन यहाँ पर डिफ़रेंस क्या है? डिफ़रेंस ये है कि ज़कात तो आप पर फ़र्ज़ है। वो तो आपको अदा करनी ही करनी है। वो तो कह लें कि जैसे आप स्कूल की फ़ीस जो है बच्चों की देते हैं, जैसे मंथली बिल आ गए उनको जैसे भी करके देना ही देना है। जैसे आपका घर का किराया है, अगर कोई किराए में रहता है, तो जो मर्ज़ी कर लें, किराए जो हैं वो देने ही देने हैं, तो वो तो आपके फ़र्ज़ हैं। ठीक है? इसी तरह से ये ज़कात जो ऐसा फ़र्ज़ है जो आपको करना ही करना है। ये आपके अपने लिए है, ये आपके अपने माल को पाक करने के लिए। इसको आप कि अगर ये कहें कि मैं ज़कात अदा करके किसी पे एहसान कर रहा हूँ, तो नहीं, ये एहसान तो दरअसल इंसान अपने ऊपर ही करता है। एहसान दूसरों के ऊपर वो है जो उस माल में से खर्च करे जिसके साथ वो प्यार करता है। ये पिछली आयत के दूसरे हिस्से में ये बहुत वाज़ेह होता है, और मेरा ख़्याल है कि पिछली क्लास में जो हदीस की किताब क्लास जो थी उसमें थोड़ा-सा ज़िक्र हुआ कि हमें ज़कात के साथ-साथ सदक़ात जो हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी में अहमियत ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है? तो उम्मीद है कि इसका मतलब थोड़ा-सा वाज़ेह हो जाएगा, बजाए इसके कि इस पे ऊपर और वक़्त सर्फ़ करें। तो मैं दावत देता हूँ कि आप अपने जो हैं अपने तौर पर कुछ न कुछ तहकीक करने की ज़रूर कोशिश करें।
تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں قد افلح من زکاہا، کہ اپنے نفس کو ہی پاک کرنے والا فلاح پائے گا۔ تو یہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، کیسے؟ نماز ادا کر کے، زکوٰۃ دے کر، زکوٰۃ جو فرض ہے، نماز جو فرض ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ بھی ایک انسان جو ہے اس کے کردار کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے آج کے دور میں بھی، خاص کر کہ بے عہدی تو اتنی عام ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیسے کیسے معاملوں میں اپنے وعدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وعدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، وعدہ الست کہتے ہیں شاید۔ ہماری روحوں نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جب تمام روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ چلو اگر ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دوسرے وعدے کو یاد کرنا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کو واحد لا شریک جانتے ہیں، الہ واحد، یقین اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور رسول سمجھتے ہیں۔ یہ ہم نے وعدہ کیا ہے، کیا ہم اس وعدے کی پابندی کرتے ہیں؟ یہ تو دوسرا وعدہ ہے جس کو ہمیں سوچنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے روزمرہ کے وعدوں کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ کہتے ہیں۔ کسی سے قرض لیا، اس کے ساتھ وعدہ کیا، اس وعدے کے مطابق اس کو قرض واپس کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ معذرت کر کے دوبارہ وقت لینا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے معاملوں میں کسی کو وقت دے دیا کہ میں 8 بجے پہنچوں گا تو آپ 10 بجے تک گھر میں سو رہے ہیں، یہ بھی ایک وعدہ خلافی کی ایک قسم ہے۔ شادیوں پر کارڈوں پر لکھا ہوتا ہے کہ مطلب رخصتی بارات جو ہے وہ 6 بجے، ٹھیک ہے، 6 بجے جو ہے وہ رخصتی ہے، اور 10 بجے تک لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے ہاتھ منہ دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وعدے میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے وعدے کر کہا کہ وہ بندہ، نیکی وہ ہے اس بندے کی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرے وعدہ کرنے کے بعد۔ اس کو آپ فردر کھوج لگائیے کہ اس کی جڑیں کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں کہاں کہاں تک چھوتی ہیں۔ اس کے بعد اسے آگے چلیں گے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں ہیں۔ اب صبر جو ہے یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے۔ میں اس ٹاپک کو اوپن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت جو ہے میرے پاس بہت محدود ہے۔ تو صبر بھی ہے، وہ بھی ایمان بالغیب کے ساتھ آپ کا تعلق آتا ہے کہ صبر، جب بھی اللہ کے اوپر آپ نے توکل کیا تو اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے آپ نے کہ جس چیز پر آپ توکل کر رہے ہیں اس چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور اور ضرور عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب صبر کن چیزوں میں کرنا ہے؟ فی البأسائی، تنگ دستی میں، اگر آپ کے پاس مال کی کمی آ گئی ہے، اگر آپ کے پاس غربت آ گئی ہے تو اس غربت میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس خرچ کم ہے تو اپنے خواہشات کو محدود کریں، اپنے وقت کو اور زیادہ صرف کریں اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اور اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ کی دعا کے ساتھ صبر کو قائم رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب انسان پر تنگی آئے، اور بھی آیات میں ہے کہ وہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے رجوع کرے۔ تو صبر کرنا یہ بہت بڑا تقاضا ہے ایک ایمان کا اور نیکی کا۔ اس کے بعد تکلیف میں آپ کو کوئی رنج آ گیا، آپ کو کوئی دکھ آ گیا، آپ کو کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی تو اس بیماری میں صبر کرے۔ یہاں پر اکثر جو ہے وہ بیماری میں صبر کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر ہی بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنی مشقت اور تکلیف ڈال دی ہے۔ در حقیقت وہ آپ کے صبر کا امتحان ہے جو اللہ لے رہا ہے، اور اگر آپ اس صبر میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً آپ نے نیکی پائی، اس آیت کے مطابق یقیناً آپ نے نیکی حاصل کی، اور اس نیکی کا اجر آپ اس دنیا میں توقع رکھیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ اس کا صحیح اجر جو ہے وہ تو آخرت میں ہی ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وحین البعث، اور جنگ کی حالت میں، اب جنگ کی حالت میں صبر، جنگ کی حالت میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہے، آپ نے مال کو چھوڑنا ہے، آپ نے میدان جنگ میں جانا ہے، وہاں پر وقت صرف کرنا ہے۔ یہ اب اگر آپ پرانے زمانے کو لوگوں کو دیکھیں تو اس وقت کی جنگیں جو ہے وہ تو بہت مشکل تھیں، اور آج کی جنگیں جو ہیں وہ آج کا فوجی جو ہے جو جہاد پہ جاتا ہے خاص کر، اس کی زندگی بھی آسان نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے دو طرح کے فوجی آج کل عام طور پہ ہیں، ایک تو یہ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی پرائیویٹلی اپنے طور پر، جیسے پرائیویٹ کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہے، اسلامی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اس میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، بہت سارے تو واقعی حق کے لیے لڑتے ہیں، لیکن بہت سارے جو ہیں وہ کوئی این جی او نے سپورٹ کیا ہوا ہے، کسی ملک نے سپورٹ کیا ہے، کہیں سے پیسے لے رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کجی میں۔ لیکن دوسری طور پر جو آفیشل آرمی جو ہے، جیسے پاکستان آرمی ہے یا دوسرے ملکوں کی جو فوجیں ہیں، وہ بھی کیسی سخت ٹریننگ کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کئی کئی مہینے تک جا کے مطلب انتہائی مشقت امیز ٹریننگز کرتے ہیں، اور پھر وہ جنگ میں ہوتے ہیں، ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں، ہر وقت ان کی جان ہتھیلی پہ رکھی رہتی ہے، اور اس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ہر طور پر کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو جنگ کے لیے کال کی جائے اسلام کے جھنڈے کو سربلند رکھنے کے لیے، تو آپ کو اس کے لیے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی طرف رغبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ، یہاں تک 3 حصے پورے ہوئے، حقوق اللہ، ایمان، نمبر 2 حقوق العباد میں سے ایک حصہ مال کو خرچ کرنا جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، اور نمبر 3 آپ کے اپنے نفس کو پاکیزگی کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے صدقوا، سچ کہا، جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنا قول اور فعل دونوں جن کا برابر ہے، جن کا قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں، جو سچے ہیں۔ سچے ہیں مطلب انہوں نے جو پڑھا، جس پر وہ ایمان لائے، اور جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی لوگ سچے ہیں۔ اولائکا و اولائکا، اور یہی لوگ ہم المتقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اس دنیا میں رہ کر بھی تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بچا کر ان پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور متقی جو ہے، تقوی جو ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی پگڈنڈی میں چلنا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی برائیوں سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہوئے آپ کو ایک صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ یہی متقی ہے، ایکچولی یہی تقوی ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کو فردر انالیسس کریں یا فردر ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہمیں تقوی کی کچھ چیزیں ملتی ہیں جہاں پر جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اس دنیا میں رہ پر، اس کو بہت ساری ریزسٹنس ملے گی، اس کو بہت ساری مطلب تکلیفیں ملیں گی، بہت ساری پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کے باوجود وہ اللہ کے رستے پر قائم رہتا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے ڈائریکشن کو سیدھا رکھتا ہے، بنا سوچے سمجھے کہ وہ مغرب کی طرف منہ کر رہا ہے یا مشرق کی طرف یا وہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اس کی نیکی کا احاطہ جو ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ آیت صرف ایک گائیڈ لائن ہے کہ ان رستوں پر چلو گے تو ہی نیکی پا سکتے ہو، ادروائز تم جو مرضی کرتے رہو، تمہاری نیکی نہیں ہے۔ اور ان سب کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے نیت کو، جو ہم نے حدیث کے چیپٹر میں حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ ہر عمل میں آپ کا ہر عمل نیت کے بغیر بے عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ 2-2.5 منٹ رہ گئے، اگر کسی نے کچھ اس میں اضافہ کرنا ہے تو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ احاطہ ہو جائے اس کا، ویسے تو ممکن نہیں ہے کہ اتنے سے وقت میں ہو سکے کچھ۔
جزاک اللہ خیر اشفاق صاحب. ایک سوال چھوٹا سا تھا, کیا اپنا ہم لوگ اپنی مرضی سے ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے جہاد کر سکتے ہیں؟ ایک تو جہاد جو ہے جب گورنمنٹ اعلان کرے تب تو سب پہ ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جناب اللہ دوسروں ملکوں میں جا کے دیکھیں ایکچولی جہاد کرتی ہیں؟ میرا جو سمجھ ہے ظاہر میرا بہت زیادہ تحقیق تو نہیں ہے, لیکن دیکھیں اسلامک اسٹیٹ جو ہے نا اس میں سب سے پہلا جہاد پہ لبیک کہنا, اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس کے جہاد پہ لبیک کہنا یہ فرض ہے. اس کے علاوہ اگر اپنے تئیں کرتے ہیں تو اس کی نیت بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں نے ذکر کیا کہ شکوک و شبہات بہت آ جاتے ہیں. اب یہ طالبان جو جہاد کر رہا ہے, اب طالبان میں کتنے شکوک و شبہات ہیں, کچھ مثالیں بھی مل جاتی ہیں, بہت ساری مثالیں. اب اسٹیٹ کے آرڈر کے بغیر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے قانون کے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس صورت میں سب سے پہلا جہاد تو یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کو باور کرائے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر جہاد کرنا ہے. ہاں نان مسلم اسٹیٹس میں جیسے کشمیر میں چل رہا ہے یا جیسے اسرائیل میں چل رہا ہے, وہ جہاد جو ہے وہ فی سبیل اللہ بالکل ہے, کیونکہ اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ نان مسلم ہے اور وہ اکثر جو ہے وہ عبادات کرنے سے بھی روکتی ہے, اور اس میں مسلمان امت جو ہے اس کو بھی ایک بہت بڑا خطرہ درپیش ہے. تو اس میں تھوڑی سی تحقیق اور وسیع معنوں میں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. آج میرا وقت بھی ختم ہو گیا, آج اٹینڈنس بھی تھوڑی سی کم تھی, تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آیت کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں. آمین. اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا آمین.